بطور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا آخری مہینہ تھا۔ عمران خان کراچی کا دورہ کرنے آئے، کئی تقاریب سے خطاب کیا، کئی وفود سے ملاقاتیں، کئی دوستوں سے گپ شپ کی، لیکن خبر صرف اس وقت ہی بنی جب انہوں نے ایک جلسہ نما تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئے، اور شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ ان کی دعا نہ صرف پوری ہو گئی بلکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو کر شہباز شریف وزیر اعظم اور عمران خان دوبارہ سڑکوں پر اپنی پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کرنے لگے۔ خود عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر میری حکومت گئی تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ واقعی زیادہ خطرناک ہو گئے۔ شہباز شریف کئی سال قبل جب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو اہلیان پنجاب نے ایک تیز ترین اور بدلتا ہوا پنجاب دیکھا، اور صرف چند سالوں میں ہی لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں کئی میگا پروجیکٹ اور سڑکوں کا جال بن دیا گیا۔ خود میاں شہباز کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ خدا مجھے موقع دے اور میں اپنے عوام کی خدمت کر سکوں۔ ان کی خواہش نما دعا بھی جب دماغ کے راستے دل اور پھر ہونٹوں سے نکل کر فضا میں تحلیل ہوئی تو شاید وہ بھی قبولیت کی گھڑی تھی۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی، اور وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی خدمت کے لیے دستیاب ہیں۔ گو مقابلہ سخت ہے، حالات دگرگوں ہیں، معیشت کا جہاز ایک طرف سے پورا پانی میں جا چکا ہے، لیکن چونکہ خود یہ جہاز دعا مانگ کر اور جدوجہد کر کے مانگا گیا، اسی لیے اب اسے چلانا تو پڑے گا۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صوبہ سندھ میں بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں۔ کراچی سے سندھ کے آخری کونے تک ان کا طوطی بول رہا ہے۔ نہ کوئی اپوزیشن، نہ کوئی قابل اور مقبول رہنما جو پیپلز پارٹی کا کراچی یا اندرون سندھ مقابلہ کر سکے۔ بلا شبہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ آئیڈیل سچویشن بنانے میں آصف زرداری کا تجربہ اور کاوشیں شامل ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا رہنما نہیں جو آصف علی زرداری کی شخصیت کے سامنے روشنی کر سکے، لیکن صوبائی حکومت چونکہ صوبائی ہی ہوتی ہے اور اس کا مزہ وفاق جتنا نہیں ہوتا۔ جیسے ہر لال شربت روح افزا نہیں ہوتا، اسی طرح وفاق کی حکومت کا مزہ بھی الگ ہی ہوتا ہے۔ موجودہ سیاسی مد و نظر میں آصف زرداری صاحب کی دعائیں اور کاوشیں رنگ لائیں، اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں قدم جمانے کا ایک بار پھر موقع مل گیا۔ اب چونکہ دعا قبول ہو چکی ہے، حالات دعا کی قبولیت سے سازگار ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھ کر دوسروں سے لڑ کر اپنی جگہ تو بنانی پڑے گی، کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے مصداق اگر وفاق میں جگہ نہ بنائی تو ہو سکتا ہے اگلی بار پورا سندھ بھی نہ ملے اور شاید آدھی پر گزارا کرنا پڑے، کیونکہ دعائیں ہر وقت تھوڑی ہی قبول ہوا کرتی ہیں۔ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی طویل عرصے سے پاکستانی سیاست میں بادشاہ گر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن 2018 کے الیکشن میں ان کی حیثیت بری طرح متاثر ہوئی۔ ان کی پارٹی کو پارلیمانی سطح پر شدید ڈنٹ پڑا، اور خود مولانا صاحب کو بھی ان کی آبائی نشست سے ایک کھلاڑی نے ہرا دیا، اور یوں 2018 کے الیکشن کو مولانا صاحب اور ان کی پارٹی نے روز اول سے ہی تسلیم نہیں کیا، بلکہ مولانا صاحب نے تو شروع میں ہی دوسری پارٹیوں خاص طور پر مسلم لیگ نون کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس سلیکٹڈ اسمبلی میں نہ بیٹھا جائے، لیکن نون لیگ بجائے خود قائل ہونے کے مولانا صاحب کو قائل کر کے اسمبلی لے آئی، اور یوں JUI اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنے لگی۔ اسمبلی میں تو JUI آ گئی، لیکن مولانا صاحب نے کبھی اس الیکشن کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور شروع دن سے ہی دعائیں کی جانے لگیں کہ اس عمرانی حکومت سے جان چھوٹے۔ چونکہ مولوی حضرات تو خود ہم گناہگاروں کو دعا کا طریقہ بتلاتے رہتے ہیں، اسی لیے خود ان کی دعائیں جلد قبول ہو گئیں۔ دعا اور کوشش کے ملاپ کا نتیجہ عمرانی حکومت کے دھڑن تختے کی صورت میں نکلا، لیکن اب آگے کی منزل زیادہ کٹھن نظر آتی ہے۔ سنا ہے جناب زرداری اور مولانا صاحب دونوں کے درمیان کرسی صدارت پر ٹائی پڑ چکی ہے۔ اب دیکھنا ہے اس مرحلے پر کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چونکہ مولانا صاحب زیادہ خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اس لیے دعا کی مقبولیت کے لیے زیادہ پر امید بھی ہیں، لیکن زرداری صاحب اس مقولے پر کاربند ہیں کہ خدا گناہگاروں کے قریب ہو کر سنتا ہے۔ کراچی کی MQM گجرات کی قافلے کا ایک حصہ، بلوچستان کا باپ اور دوسری کئی شہری، علاقائی اور صوبائی پارٹیاں بھی دعا اور کوشش کے اس کھیل کا حصہ تھیں۔ چونکہ کوشش، پارٹیاں اور دعائیں ان کے چاہنے والے ووٹرز کرتے رہے، اس لیے جلد قبولیت کے مراحل طے ہوتے گئے، اور پاکستانی حکومت ایک دھڑے سے دوسرے دھڑے کے پاس، اور پاکستانی سیاست ابتدائی راؤنڈ سے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ جناب عمران خان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور تمام پرانے حکومتی اور نئے حکومتی ارکان مشترکہ دعائیں کر رہے تھے، اسی لیے سب کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ عمران خان کی اپوزیشن کی خواہش، میاں صاحب کی حکومت کی خواہش، زرداری صاحب کی وفاقیت کی خواہش،
مولانا صاحب کی صدارت کی خواہش اور چھوٹی پارٹیوں کی وزارتوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی دعائیں پوری ہو گئی۔ اسٹیج سج چکا ہے اور یہ اسٹیج سب نے اپنی مرضی سے سجایا ہے۔ اب جلد بازی، گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کا مقابلہ صبر، معاملہ فہمی اور کشادہ دلی سے ہوگا۔ اس کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ دعا مانگ کر حاصل کیے گئے تمام کرداروں کو اب احتیاط سے کھیلنا ہوگا، وگرنہ کہیں سب عوام کی بددعاؤں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ میری بات سننے کا شکریہ۔